غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب، کہا دیرپا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے۔ وزیر اعظم کی تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی۔ پاک بھارت جنگ بندی سے کروڑوں قیمتی جانیں بچیں۔ امریکی صدر نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں۔ غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مصافحہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، امید ہے معاہدے کے مطابق حماس ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گی۔ ٹرمپ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کی تعمیر نو میں 9 ممالک حصہ ڈال رہے ہیں۔ 7 ارب ڈالر سے زائد رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ 10 ارب ڈالر دے گا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے، UN کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایسا غزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر مناسب طریقے سے حکومت ہو، یہ نہیں سوچیں کہ جنگ کے لیے فوج بھیجنی ضروری ہوگی۔ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 دن میں ایران سے متعلق پتہ چل جائے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے۔ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو علاقے میں امن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس، پاکستان سمیت 47 ممالک کی شرکت۔ اجلاس سے پہلے شرکاء کا گروپ فوٹو، صدر ٹرمپ نے شرکاء سے مصافحہ کیا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو گڈ فائٹر قرار دے دیا، کہا فیلڈ مارشل عظیم جنرل اور ٹف فائٹر ہیں۔ سید عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا وزیر اعظم شہباز شریف مجھے پسند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ بہت شدت اختیار کر رہی تھی۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے گرائے گئے، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ کو رکوایا۔ شہباز شریف نے کہا میں نے جنگ رکوا کر کئی زندگیاں بچائیں۔ جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں ملاقات میں معدنیات، انسداد دہشت گردی اور اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کی حمایت کو سراہتے ہیں مارکو روبیو کی بلوچستان اور اسلام آباد میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی، پاکستان کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ جس طریقے سے US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی عزت میں یہ اضافہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے، وہ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، ایک عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی، امریکی صدر نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں فخر کی بات ہے، صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے پاکستان تنہائی کا شکار تھا، اب ہر عالمی معاملے پر اہم پلیئر بن کر ابھر رہا ہے۔ جب قیادت ایماندار ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ مثبت نکلتا ہے۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات خوشگوار رہی۔ غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے۔
तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमन बोर्ड इजलास से खिताब। UAE के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन वक्त की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में मसले के मुनसिफ़ाना हल से अमन मुमकिन है। सऊदी अरब अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए साथ है। गजा में सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए बड़ी बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त। 5 ममालिक का गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए फौजी भेजने का वादा। इंडोनेशिया गजा इस्तेहकाम फोर्स का नायब कमांडर मुकर्रर। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में अमरीकी आर्मी एहलकार का अहम ऐलान। अरब ममालिक की पहली फौजी शमूलियत। मराकश भी गजा फोर्स के लिए फौज भेजने पर रजामंद। गजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए 20,000 एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स का हदफ मुकर्रर। इंडोनेशिया की 8,000 फौजी भेजने की पेशकश। अल्बानिया, कजाकिस्तान और कोसोवो का भी फोर्स का हिस्सा बनने का ऐलान। मिस्र और उर्दन ने पुलिस की तरबियत का वादा किया। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में मुमकिन गजा सिक्योरिटी मंसूबा भी पेश कर दिया गया। रफा को तरजीही बुनियादों पर 3 साल में दोबारा तामीर करने का ऐलान। 200 होटल्स तामीर किए जाएंगे। 12,000 पुलिस एहलकारों और 20,000 इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। नई अबूरी फलस्तीनी पुलिस फोर्स बनाने के लिए 2,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। अमरीका का ईरान पर दबाव मज़ीद बढ़ाने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद हमले करने का सोच रहे हैं। महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान मुआहदे को कबूल न करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। हमला चंद फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात फौजी जारहियत का हकीकी खतरा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त लिखा, कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान पर मुमकिन हमला। बरतानिया का अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टारमर ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के खदशे के बुनियाद पर इजाज़त मुस्तरद की। सदर ट्रंप की बरतानिया के फैसले पर तनकीद। चोगोस आइलैंड मुआहदे पर एतराज़। दावा किया कि ईरान UK और इत्तेहादी ममालिक पर हमला कर सकता है। मुमकिन हमले के लिए डियागो गार्सिया और RAF फेयरफील्ड ज़रूरी हो सकते हैं। तनाज़े के बाद वाशिंगटन और लंदन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। कराची में एक और बड़ा हादसा, कई कीमती जानें चली गईं। सोल्जर बाजार गुलराना कॉलोनी के रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। 30 से 35 गज पर कायम 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तमाम लाशें निकाल ली गईं। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बम डिस्पोजल स्क्वाड हुकाम के मुताबिक इमारत के अंदर गैस फिटिंग के लिए प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। मकान बगैर कानूनी डॉक्यूमेंट के बनाया गया था। वज़ीर आला सिंध का इमारत में धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर तारिक बुख्ती का इस्तीफा मंजूर। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी एडहॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहिउद्दीन वानी को एडहॉक सदर तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफ़ी। राना मुजाहिद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मज़ीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की
افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. مرید کے نارووال روڈ پر نارنگ منڈی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ. ٹرک اور وین میں تصادم میں ایک ہی خاندان کی 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ سرور، 20 سالہ کومل، 20 سالہ رابعہ اور 4 ماہ کی معصوم بچی مریم شامل. وین میں سوار فیملی جنازے میں شرکت کے لیے شیخو پورہ جا رہی تھی. حادثے میں وین مکمل تباہ ہو گئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئیں. M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع. ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. جاپان کے علاقے ہوکائیڈو میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، بجلی اور ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم. 145 پروازیں منسوخ، 295 مسافر ٹرینیں بند کر دی گئیں. حکام کا ہنگامی حالات کے پیش نظر 300 سے زائد سکولز بند کرنے کا اعلان. شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا. برف کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئیں. ساپورو میں 24 گھنٹے میں 44 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی.